ہمارا چیمپئن فردوس شمیم نقوی۔ یہ کہانی ہے امروہہ اور پٹیالے کے ملاپ کی۔ یہ کہانی ہے امروہہ کے ذہانت اور پٹیالہ کی بہادری کی، اور یہ کہانی ہے ایک بوری نشین عالم کے خانوادے کی، جو مفسر قرآن بھی ہے اور نہایت فرما بردار اور ذہین اولادوں کا باپ بھی۔ اور یہ کہانی ہے اس شخص کی جس کی رگوں میں عالم دین کا خون، شمیم نقوی کی ذہانت، میمونہ بیگم کا تدبر اور اپنی شریک حیات عندلیب عرف ملکہ کا اخلاص شامل ہے۔ یہ عجیب کہانی ہے کہ ان خصوصیات و کمالات میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیا جائے تو تصویر نامکمل ہے، اور اس تصویر کو ہم اور آپ فردوس شمیم نقوی کے نام سے جانتے ہیں۔ 10 مئی سن 56 کو شمیم نقوی اور میمونہ شمیم نقوی کے ہاں فیصل آباد میں دوسری اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد نرینہ، اور اس کا نام فردوس رکھا جاتا ہے۔ شمیم نقوی صاحب کا تعلق امروہہ اور میمونہ شمیم نقوی کا تعلق پٹیالہ سے ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہی نہیں بلکہ ان کے دادا ایک عظیم عالم دین اور مفسر قرآن علامہ ظفر نقوی امروی تھے۔ گویا ان کی رگوں میں علامہ ظفر نقوی کی فہم و فراست، شمیم نقوی کی ذہانت اور میمونہ نقوی کی شجاعت دوڑ رہی تھی۔ فردوس نے ابتدائی تعلیم ڈھاکہ سے حاصل کی، لیکن جب والدین مغرب پاکستان آ گئے تو پہلے لاہور کے فیڈرل کیتھیڈرل اسکول، پھر کراچی کے حبیب پبلک اسکول میں داخل ہو گئے اور میٹرک وہیں سے کیا۔ امروہہ کے خون کا کمال یہ ہے کہ یہ لوگ نہایت ذہین ہوتے ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں نام پیدا کرتے ہیں۔ مصور صادقین ہوں یا اقبال مہدی، شاعر و دانشور رئیس امروی ہوں یا جان ایلیا یا کمال امروی ہوں یا فردوس شمیم، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ فردوس نے حبیب پبلک اسکول میں ڈیبیٹنگ کے علاوہ تیراکی میں بھی سندھ کی نمائندگی کی اور جوڈو کراٹے کے چیمپئن بھی رہے۔ ان کے جوڈو کراٹے کی بات پر اس لیے بھی یقین آ جاتا ہے کہ اپنے جوڈو کی مہارت زبان کے ذریعے اکثر اسمبلی میں بھی دکھاتے رہتے ہیں، اور ان کے کئی قریبی دوستوں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ فردوس ان بہترین مقررین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کے لیے 100 سے زیادہ ٹرافی اور انعامات حاصل کیے اور قومی چیمپئن بنے۔ میٹرک کے بعد ہر ذہین طالب علم کی طرح ڈی جے سائنس کالج اور پھر وہاں سے سن 73 میں این ای ڈی آ گئے۔ ہر ذہین طالب علم کی طرح این ای ڈی میں ایک نئے فردوس شمیم نقوی نے جنم لیا، ایک سیاسی فردوس شمیم نقوی نے۔ ہر وقت طلبہ سیاست میں متحرک، سیاسی حریفوں کے لیے سخت جان حریف اور انگریزی مباحثوں کی شان، سیما انصاری، آصف رضوی اور تنویر عالم کے ساتھ جہاں جاتے انعام یا ٹرافی لے آتے۔ گویا این ای ڈی کے منظرنامے پر مستقبل کے قومی سطح کی سیاستدان کی پرورش ہونے لگی۔ این ای ڈی کی اسٹوڈنٹ یونین کا پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، پہلے آرٹ سیکریٹری اور پھر جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ فردوس کا برج ٹورس ہے، جس کی خصوصیات پہ تحمل مزاجی، عملیت پسندی، اخلاص اور دیانتداری شامل ہے۔ وہیں منفی اثرات میں ضرورت سے زیادہ ہٹ درمی اور غیر مفاہمانہ رویہ ہے، اور برج ثور کی ان کمزوریوں کی وجہ سے اکثر نقصان بھی اٹھایا کرتے ہیں۔ ثور کے لوگ یعنی ٹورس کے لوگ کھانا پکانے میں بھی خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر ان تمام خصوصیات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ٹورس کو فردوس شمیم کا نام دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فردوس شمیم منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے۔ جس وقت ہمارے دوستوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، اس وقت بھی وہ پی ایس ایچ ایس کے 2000 گز کے کشادہ گھر اور گاڑیوں کی جھرمٹ پہ رہتے تھے، لیکن چونکہ رگوں میں بوریا نشین علامہ ظفر نقوی، شمیم نقوی اور میمونہ نقوی کا خون تھا تو کبھی اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، اور بچپن سے لے کر آج تک فطرتاً بوریا نشین ہی رہے۔ طلبہ سیاست میں آئے تو طلبہ کی آواز بن گئے۔ ملکی سیاست میں آئے تو سن 96 میں ایسی پارٹی جوائن کی جس کا عملی سیاست میں کوئی قابل ذکر وجود نہیں تھا۔ سندھ اسمبلی کے رکن بنے تو قائد اختلاف کے عہدے تک پہنچے اور ان کی آواز بنے رہے جن کی سننے والا کوئی نہیں۔ فردوس شمیم نے ایک بڑے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود یہ ثابت کیا کہ زندہ رہنے کے لیے شاید مال و دولت کی اہمیت ہو، لیکن انسانوں کے دلوں میں زندہ رہنے اور ان کی آواز بننے کے لیے غریبوں کے دل کے قریب رہنا زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ کرتی ہے۔ فردوس نے جب تحریک پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے
سندھ اور کراچی کے شہریوں کو جہالت کی نیند سے اٹھانے کی کوشش کی تو ظاہر ہے جہالت کو تو غصہ آنا تھا، لیکن یہ فردوس شمیمی کا کمال ہے کہ تنہا ایک ایسی پارٹی کا صفایا کر دیا جس کے خلاف بات کرنے سے بڑوں کے پر جلتے تھے۔ اسمبلی میں بھی لوگوں کو گہری نیند سے جگایا اور ان کی ناراضگی مول لی، چونکہ ٹورس تھے لہٰذا ڈٹے رہے۔ اپنے تعلیمی کیریئر میں یونیورسٹی آف مشیگن سے ڈبل ماسٹر کیا۔ امریکہ، کینیڈا، متحدہ عرب امارات اور پاکستان میں مختلف ملازمتیں اور کاروبار کیے اور کامیابی کی نئی منزلیں طے کی۔ سن 84 میں والد کی وفات کے بعد مولانا ظفر حسن کی پوتی اور اپنی کزن ڈاکٹر اندلیب عرف ملکہ سے شادی کر لی۔ ڈاکٹر اندلیب عرف ملکہ فردوس کی تو ملکہ ہیں ہی، لیکن گھر اور دوستوں کی بھی ملکہ کہلاتی ہیں۔ فردوس کا یہ فیصلہ شاید ان کا سب سے اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ ایک سخت مزاج ٹورس کو وہی برداشت کر سکتا ہے جس کے رگوں میں ایک ہی دادا کا خون دوڑا ہو، اس کا اسٹار لبرا ہو جو بے وقت ڈاکٹر بھی ہو اور ایک اچھے لبرا کی طرح ٹورس کو اپنی جگہ پر رکھ سکے۔ میں نے کہا تھا نا کہ فردوس منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ملکہ اور فردوس کو ایک ایسے امتحان میں ڈالا جس میں بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 اولادیں دیں، 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں، لیکن 2 بیٹیوں کی بینائی کسی موریثی بیماری کی وجہ سے بچپن ہی میں چلی گئی۔ لیکن یہ اس گھرانے کا کمال ہے کہ اس نے اس آزمائش کو نہ صرف اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا، بلکہ اگر آپ ان کے گھر جائیں تو مسکراہٹوں، قہقہوں، خاطر مدارات اور دوسروں کی محبت کی ایک ایسی مثال دیکھنے کو ملے گی جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی کمال اس بوریہ نشین کی تعلیم کا ہے جو ملکہ اور فردوس دونوں کے دادا بھی تھے اور مفسر قرآن بھی۔ ان سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ اس فرمان پر عمل کر کے دوسروں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ فردوس NED کی سیاست میں آئے، نام پیدا کیا، کاروبار میں آئے، نام پیدا کیا، عملی سیاست میں آئے تو ملکی سطح کے لیڈر بنے، اسمبلی میں آئے تو قائد اختلاف بنے، اسمبلی میں تقریریں کی تو ریکارڈ قائم کیا، اور اس کے باوجود وہ گھر اور دوستوں کے محاذ پر ہمیشہ موجود رہے۔ جب تک فردوس شمیم جیسے لوگ NED سے فارغ التحصیل ہوتے رہیں گے، یہ آنے والے وقتوں کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک مثال ہوں گے، بلکہ ہمت، صبر، محبت، اخلاص اور ایک آدمی کے لیے اٹھنے والی آواز کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ فردوس شمیم بلا شبہ NED کے ہیوی ویٹ چیمپئن ہیں اور سب کے دلوں کے قریب بھی۔